صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور میں ہم سب ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی۔ مدینہ شریف کے بازار میں ایک صدا اٹھی کہ مسجد پاک میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ جس نے وراثت حبیب میں سے کچھ لینا ہو وہ مسجد میں آ جائے۔ بعض حضرات یہ سن کر مسجد پہنچے تو بعد میں اعلان کرنے والے سے کہا کہ اندر تو کوئی چیز نہیں بٹی۔ کہا آپ نے پھر مسجد پاک میں کیا دیکھا؟ کہا ہم نے وہاں یہ دیکھا کہ صحابہ کرام کے حلقے لگے ہیں قرآن اور اس کے امور میں، اور حضور کے فرامین اور اس سے وابستہ امور میں سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے۔ تو اعلان کرنے والے فرمانے لگے یہی حضور کی وراثت ہے۔ حضور اقدس شفیع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دین کا طالب علم اپنے گھر سے دین کا علم سیکھنے نکلتا ہے تو رب کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اس کے کام سے خوش ہو کر اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ پڑھنے جا رہا ہے تو شان یہ ہے، پڑھ جائے گا تو مقام کیا ہوگا، پڑھے پر عمل کرے گا تو اسٹیٹس کیا ہوگا، پھر اس سیکھے کو سکھائے گا تو عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ مفہوماً تیسری حدیث سنا رہا ہوں۔ سید عالم علیہ السلام مسجد پاک میں تشریف لائے۔ حضرات صحابہ کرام کے دو حلقے ہیں، ایک ذکر و اذکار میں مصروف تھے اللہ کا ذکر کرنے میں، اور دوسرا حلقہ شرعی امور میں دینی امور میں غور و خوض کر رہے تھے۔ آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ وہ علم سیکھ سکھا رہے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ذکر اللہ کرنے والوں کی تعریف کی اور خود علم سیکھنے سکھانے والوں میں جلوہ گر ہو گئے۔ اور اگر آپ کی توجہ گفتگو کی طرف ہو گئی ہو تو اب ایک سطر سنیں گے۔ اس ادا سے معلوم ہوا کہ کریم نے پیغام دے دیا کہ مجھے ڈھونڈنا ہو اور میرے پیغام کو تلاش کرنا ہو تو علم والوں کی بزم میں بیٹھ جاؤ۔ وہ ذات کا بھی بتائیں گے، مقام کا بھی بتائیں گے اور احترام کا بھی بتائیں گے۔ چوتھی حدیث مفہوماً ذکر کر رہا ہوں۔ سرور عالم شفیع اعظم علیہ السلام نے فرمایا، جب دین کا طالب علم گھر سے نکلتا ہے تو بلوں میں چونٹیاں، ندیوں میں مچھلیاں اور آسمان پر فرشتے اس طالب علم کے لیے استغفار کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ طالب علم کو اسپیکر لگا کر اعلان نہیں کر رہا ہوتا کہ میں جامعہ حنفیہ میں ناظرہ پڑھنے جا رہا ہوں، حفظ کرنے جا رہا ہوں یا درس نظامی پڑھنے جا رہا ہوں۔ پھر چونٹیوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے، مچھلیوں کو کیسے خبر ہوتی ہے، فرشتے بھی اس کو دیکھ کر جانچ جاتے ہیں کہ حضور کے دین کا علم پڑھنے جا رہا ہے۔ اگر پھر آپ کی توجہ گفتگو کی طرف ہو تو دھیان سے یہ بات سنیے گا، دینی طالب علم سے وہ انوار کی برکھا برستی ہے، دینی طالب علم سے گویا ایسی ایک خوشبو پھوٹتی ہے، دینی طالب علم کے قدموں سے کوئی ایسا خاص کیف پیدا ہوتا ہے کہ چونٹیوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے، مچھلیوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے، فرشتوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس راہ سے صبح سے کئی گزرے ہیں پر یہ گزرنے والا عام نہیں ہے، یہ رسول پاک کے دین کا علم سیکھنے جا رہا ہے۔
آپ کی آواز ابھی تک باتوں کرنے والے کی آوازوں سے اونچی نہیں ہوئی. سمجھ آ رہی ہے باتوں کی؟ 5ویں نمبر پر حدیث شریف سنیے گا. فسانہ غم یہی ہے، اطلاع و اعلان یہی ہے، آہو فغاں یہی ہے. اپنے بچوں کو دینی ادارے میں داخل نہ کروانے کا سبب بزبان عام یہی ہے کہ کیا کھائیں گے اور کیا پیئیں گے، روٹیوں پر پڑے رہیں گے. سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا، غور سے سننا بھائی صاحب، چہرے گفتگو کی طرف کر لیجئے. آقا فرماتے ہیں جو دین کا علم سیکھنے میں مصروف ہوا تکفل اللہ لہ برزقہ، اس دینی طالب علم کا رزق کا ضامن کوئی اور نہیں، خود پاک پروردگار ہے. اب آپ نعرہ بھی نہیں لگے گا، نعرہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، نعرہ بھی نہیں لگے گا. ابھی ہم 5ویں حدیث پر آئے ہیں. حضور علیہ السلام خبر دے رہے ہیں کہ دینی طالب علم کا کفیل اللہ ہے. ابھی سیکھ رہا ہے تو ضمانت رزاق حقیقی کے سپرد ہے. سیکھ جائے گا تو کیا رب وہ زمان واپس لے لے گا؟ کوئی بات کی سمجھ آئی؟ کیا وہ زمان واپس لے لے گا؟ سیکھنے جا رہا ہے تو یہ شان ہے، سیکھ جائے تو مقام کیا ہوگا. 6 نمبر پر میں آپ کو حکایت سنانے لگا ہوں جس کو علامہ صفوری نے لکھا. ہو سکے تو دل کے کانوں سے سننا اگر رکھتے ہو تو. محدث طبری جنہوں نے تاریخ و تفسیر اور حدیث کی دنیا میں بڑی مہربانیاں کی اس امت کے لیے، وہ ایک ملک میں ایک دینی کورس کرنے کے لیے گئے. کچھ جدید لفظ بول رہا ہوں. جب وہاں گئے تو مدرسے والوں نے کہا داخلہ مل سکتا ہے، روٹی دینے کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. ان کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے. اسی ادارے کی گلی میں ایک یہودی کی دکان تھی. 2 دن اس سے کھانے پینے کی چیزیں لیں. پیسے ختم ہونے لگے تو کہا واپس دیس چلتے ہیں. جاتے جاتے اس دکاندار کو بھی کہا جو کہ یہودی تھا. اس نے کہا کہ تم نہ جاؤ، بار بار گھروں سے نکلا نہیں جاتا، موقع زندگی میں آیا نہیں کرتے. تم ایسا کرو، تم ایسا کرو، تم ایسا کرو، سامان مجھ سے لیتے رہو، میں تمہارا کھاتا بناتا ہوں. جب پڑ جاؤ تو پیسے پاس بنے تو میرا قرض چکا دینا. چنانچہ اس رائے پر اتفاق ہوا. آپ کو یہاں تک بات کی سمجھ آئی ہے؟ الحمدللہ کہہ کے جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اب کورس کمپلیٹ ہوا، دھیان رہے گا جی، کورس کمپلیٹ ہوا. یہ اس دکاندار کے پاس گئے کہ بتلائیے ہمارے ذمے کتنی رقم واجب الادا ہے. اس نے کیا شاندار جواب دیا. کہا کہ کوئی پیسہ نہیں. بولے تم نے کھاتا نہیں بنایا تھا؟ کہا سنو میں موسیٰ نبی کا پیروکار ہوں، تم اپنے نبی کے پیروکار ہو. مجھے شرم آئی، ایک نبی کی شریعت کے ماننے والے میرے شہر میں اپنا دین سیکھنے آئے تو میں ان کو کوئی چیز بھی نہ دیکھ سکا، اس لیے میں نے تمہارا کھاتا بنایا ہی نہیں. اسٹیج پر یا دائیں بائیں وہ حضرات جو اس جامعہ حنفیہ و دیگر مدارس اہل سنت سے مالی تعاون کرتے ہیں، کھالوں کی صورت میں، عشر کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، فطرے کی صورت میں و دیگر عطیات کی صورت میں، ان سے میں کہوں گا آج تک کیے گئے خرچ پر تشفی قلب کے لیے اگلی 3 لائنیں دھیان سے سننا. حضرت نے ہاتھ اٹھا کر دعا دے دی. اب کیا کریں گے؟ دعا ہدایت کی مانگیں گے. یہ سامنے والوں نے میری طرف دیکھنا ہے، میری طرف. پیسوں کی آواجابی نہیں دیکھیں گے، یہ ہے ہی آواجابی. اور آپ مت سمجھیں کہ میں اس محدود جگہ بیٹھا ہوں اور مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کس کی نظر کہاں کہاں ہے، کیونکہ تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں. اس لیے یہ بے رخی اچھی نہیں کہ روبرو بیٹھ کر کبھی سر دائیں اور کبھی بائیں.
میں نے کب کہا ہے کہ صرف سر دھنیے، پر اتنا تو کیجئے آنکھیں تو 4 رکھیے. ہے توجہ قصوریو. میں نے کھاتا نہیں بنایا، دعا دے کر چلے گئے. اسی سال یا اگلے سال محدث تبری بیت اللہ شریف حاضر ہوئے. کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اسی دکاندار کو طواف کرتے پایا. میرا خیال ہے میں پہلے تعارف نہیں کروا سکا، جب کروایا تو تھا آپ سن نہ سکے ثقل سماعت کے باعث، کہ وہ دکاندار یہودی تھا. اب وہ کعبے کا طواف کر رہا ہے. تبری اس کو آنکھیں کھول کھول کر دیکھ رہے ہیں، وہی ہے کہ ویسا ہے. یوں ہی قریب ہوئے، دکاندار نے دیکھا تو مسکرایا. حضرت نے کہا وہی ہے یا میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں؟ کہا میں وہی ہوں. کہا وہی ہو تو یہاں کیسے؟ وہی ہو تو یہاں کیسے؟ اس نے کہا کہ جس دن میں نے آپ سے بولا تھا کہ میں نے آپ کا کھاتا نہیں بنایا اور آپ دعا دے کے گزر گئے، اسی رات مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت صاحب کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور حضور نے جو فرمایا اس کے مفہومی الفاظ یہ ہیں کہ تم نے ہمارے طالب علموں کا کھاتا نہیں بنایا تو تیرا نام غیروں کے کھاتے میں کیوں رہے؟ لہذا کریم مجھے کلمہ بھی پڑھا گئے، اپنا بھی بنا گئے، اور نتیجہ دیکھ رہے ہو کہ میں ہوں اور اس کا حرم ہے. سبحان اللہ. دینی طالب علموں کی خدمت پہ یہ صلہ، دینی طالب علموں کے. اور میں عرض کرنا چاہوں گا جو طلباء ہیں ان کی نظر بھی، اور جو وابستہ حضرات ہیں ان کے لیے بھی، نعرہ عین اسٹیج پہ وقت پہ لگائیں گے، ابھی آپ تشریف فرما رہیں گے، بسم اللہ. ان سے بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ادھر ادھر ادھر، ابھی ہم آئے بیٹھے ہیں، ہم بھی تیری بزم میں بیٹھے ہیں. ہاں آپ کی یہ ادا دیکھ کر تو مجھے بابا رومی یاد آ گیا. یہ بے رخی میں ہم تقریر کے عادی نہیں ہیں، یہ یاد رکھنا. قصور آئے اس میں کوئی خاص قصور نہیں ہے، سمجھ گئے؟ دھیان ادھر رکھنا ہے. بات گرامی قدر یہ ہو رہی تھی کہ جو دین کا علم سیکھنے میں مصروف ہوا، تکفل اللہ لہ برزقہ، اس کے رزق کا ضامن خود پاک پروردگار ہے. اور ساتھ میں نے محدث تبری کی بات آپ کو سنا دی. بھائی صاحب مہربانی کریں، آپ بھی مہربانی کریں. اب ہوا یہ، حدیث پاک سنیے گا. بابا جی سلام بعد میں چلے گا، نہیں میں کر لوں گا یہ، آپ تشریف رکھیں. اتنی بریکیں قصور میں لگتی ہیں کہ ہمارے سمندری میں اتنے سپیڈ بریکر نہیں ہیں بہت. عرض یہ ہے کہ میں مدارس دینیہ کے طلباء سے عرض کرنا چاہتا ہوں، سادہ کپڑوں، مناسب غذا، شکستہ حال عمارتیں، ٹوٹی ہوئی صفیں، عوام کے تانے، گھبرائیے گا مت، درد جگر ایمیں ہوندے ہیں. حدیث میں فرمایا جان عالم علیہ السلام نے، دین غریبوں سے چلا غریبوں میں رہے گا. دوبارہ سن لیجئے، دین غریبوں سے چلا غریبوں میں رہے گا. کمی بھی کہا گیا، مانگت بھی کہا گیا، چندوں پہ پلنے والے بھی کہا گیا، اور آئندہ بھی کہا جائے گا. لیکن اسٹیٹس اور ہے. اسٹیٹس کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ.
امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ حج کے بعد حلق کروانے کے لیے حجام کے پاس پہنچے. فرمایا کتنے پیسے لوگے حلق کرنے کے، ٹینڈ کرنے کے؟ تو پتہ ہے اس نائی نے کیا کہا امام اعظم سے؟ کہا یہ حلق کروانا مناسک حج میں سے ہے، بلا مناسک کے بھی کوئی پیسے لیتا ہے؟ امام صاحب اس کے پھٹے پر بیٹھے. وہ امام اعظم کا سر موڑنے لگا اور ساتھ ہی اس نے کہا حاجی حج پر آیا ہے، چپ ساد کرنا، بیٹھ، اللہ کا ذکر کرتا رہے. ہوئے ہوئے ہوئے. اسے خبر نہیں ہے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں. حلق ہو چکا، امام اعظم چلے تو پھر اس حجام نے پکار کر کہا حاجی حلق کروانے کے بعد وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے، پڑھ لینا. آپ بھی سبحان اللہ پڑھ لیں، کافی دیر ہو گئی آپ کو. پڑھ لینا. امام اعظم کے اٹھے قدم رکے. حجام ہے، مسئلے اتنے بتاتا ہے. پیچھے مڑ کر فرمایا کہاں سے پڑھا ہے؟ کہا جی باپ دادا کا یہی دھندا ہے، پڑھنا کہاں ہے؟ کہا مسئلے چوٹی کے بتا رہا ہے. کہا حضرت سیدنا عطا کی محفل میں بیٹھتا ہوں. حضرت عطا ایام حج میں فتویٰ دیتے تھے، ان کی محفل میں بیٹھتا ہوں. امام اعظم نے وہیں سے ارادہ کیا کہ جس کی صحبت حجام کو عالم بنا گئی، 2 گھڑیاں ہم بھی تو دیکھیں. حرم میں حلقہ علمی سجا ہے اور امام اعظم نکر میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں مجھے بیٹھنے کی اجازت ہے. تو حضرت عطا نے کہا اپنا عقیدہ بیان کرو. کیا بات ہے، اپنا عقیدہ بیان کرو. آستانہ علیہ دھولا شریف، آستانہ علیہ حضور پر نور گنج شکر اور آستانہ روات شریف، سارے بزرگوں کی نظر یہ ہے کبھی وہ وقت تھا کہ جس نے سیکھنے کے لیے بیٹھنا ہے اس سے بھی عقیدہ پوچھا جاتا تھا. پر ہائے میرے وقت کی زبوں حالیاں کہ اب وہ وقت ہے نہ مسلح پہ کھڑا کرتے وقت پوچھئے، نہ ہاتھ میں ہاتھ دیتے وقت پوچھئے کہ تیرا عقیدہ کیا ہے. جب تک روش یہ تھی خالص پیغام آیا. کھوٹ نہیں رہی. جب تک یہ روش تھی، عقیدہ بنیاد ہے. عقیدہ گرہ کو کہتے ہیں. عقیدے کے بغیر بننے والی عمارت تباہ حالی کا شکار ہوگی. عقیدہ، تیرا عقیدہ کیا ہے؟ تیرا عقیدہ کیا ہے؟ جواب دیں گے آپ حضرات بھی؟ تیرا عقیدہ. آج کل میں دیکھتا ہوں گاہے کسی ٹی وی چینل پہ میں بھی چلا جاتا ہوں. آج کل چینلوں پہ بھی بڑے درویش آئے ہوئے ہیں اور مارکیٹ کا تو پوچھئے ہی مت. وجہ یہ ہے کہ حال بے حال کیجئے اور فقر کا اعلان کیجئے، درویشی کا دعویٰ کیجئے. یہ بھئی وصل زیادہ ہو گئی آپ کی. اور اب میں سن رہا ہوں کہ یہ راگنی گائی جا رہی ہے فقیر کا تو مسلک ہی کوئی نہیں ہوتا. اور ابھی 4-5 دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی میں نے، اس میں کہا گیا خانقاہ کا مسلک کوئی نہیں ہوتا. ہائے ہائے ہائے. نظر میں حضور پر نور گنج شکر کی اولاد امجاد کے شہزادے ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کی نظر کر دوں. میرے فرید کا نظام، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جس کے ہاتھ میں بابا نے دلی کا نظام دیا. کیا بات ہے. چشتیوں والی سبحان اللہ کہیے. جس کے ہاتھ میں بابا نے دہلی کا نظام دیا، انہوں نے جن کتابوں کی تحریراً حضور نظام کو اجازت دی، اس میں حاشیہ ابو شکور سالمی. حضرت شاہ صاحب نے سبحان اللہ کہا
اسی گھرانے نے اس کو اردو کے کالم میں ڈھال کر